کہ دو تقاضے ہیں محبت کا۔ ایک تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے محبوب کا ہر وقت ذکر کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ہر وقت تذکرہ کرنے لگتا ہے، اور دوسرا تقاضا یہ کہ محبوب کی ہر ادا پہ مر مٹتا ہے، محبوب کی اداؤں کو دیکھتا ہے، اس کی ادائیں کیا ہیں، ان کی اداؤں پہ مر مٹتا ہے، اپنا جینا مرنا ان کی اداؤں پر گزارتا ہے۔ یہ دو تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ کہ جب اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کان کھول کے سن لو، تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اللہ کا ذکر کب ہوگا؟ جب محبت ہوگی تبھی ذکر کرے گا۔ تو معلوم ہے پہلے محبت کے رشتے استوار ہوں گے، اب یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اللہ کا ذکر یہ پہلا تقاضا ہے کہ اب یہ عاشق صادق اللہ کا ذکر کرتا ہے، صبح شام اللہ کو پکارتا ہے، اور کبھی نماز کی حالت میں ہے، کبھی روزے کی حالت میں ہے، کبھی زکوٰۃ کی حالت میں ہے، کبھی حج کی حالت میں، ہر حالت میں گویا کہ کبھی قولی، کبھی فعلی، کبھی حالی، کبھی عملی طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے دوڑتا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاکر بن گیا، کیونکہ اللہ کا سچا عاشق ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو پہلا یہ کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کو اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے۔ فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب یہ بندہ مجھے یاد کرتا تو میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور فرمایا وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، جو دل میں مجھے یاد کرتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، جو مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے، فرمایا کہ میں بھی اس کو ایسے مجمع میں یاد کرتا ہوں کہ جو اس کے مجمع سے زیادہ افضل مجمع ہے، یعنی میں فرشتوں میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر کی قدردانی یہ کرتے ہیں، جب یہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تجھے پکارتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مجھے اللہ جب یاد کرتے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ لوگ اچھا حضرت یہ کیسے پتہ چلتا آپ کو؟ کمال ہے کہ اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ کہا کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور میں جب اپنے اللہ کو یاد کرنے لگتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیونکہ قرآن میں جب اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو میں جب اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اور علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ جب تم اللہ کو یاد کرنے لگتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تم پہ نظر محبت ڈال دی، تبھی اس کو یاد کر رہے ہو۔ کیونکہ دنیا کا وتیرہ یہ ہے کہ آپ راہ چلے جا رہے ہوں، کوئی حسینہ پاس سے گزرے اور آپ پہ نگاہ محبت ڈال دے تو آپ گھر تک دگردوں ہو جاتے ہیں، آپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ یار یہ کون تھا بھائی، مڑ مڑ کے دیکھتے یار ان حسینہ نے مجھے دیکھا کیوں، خیریت ہے؟ گھر آ کے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں یار ایک حسینہ گزری، اس سے مجھے یوں نگاہ ڈالی، پتہ نہیں کون تھی۔ اب ہر وقت اس کا ذکر، تو دیکھو کہا کہ اس کا تذکرہ اور ذکر کیوں آیا؟ پہلے اس نے نظر محبت ڈالی، اب آپ اس کے ذکر میں مبتلا ہوئے۔ جب آپ اللہ کے ذکر میں لگتے ہیں سمجھو کہ اللہ نے آپ پر پہلے اپنی نظر محبت ڈال دی۔ اس سے شکر کرو اے اللہ کہ یا اللہ تو نے واقعی نظر محبت مجھ پہ ڈالی ہے، تبھی تو اب میں تیرا ذکر کر رہا ہوں بار بار۔ تو اللہ کا ذکر یہ اتنی بڑی نعمت، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ کیوں کہ اللہ نظر محبت ڈال چکا ہے، اور جب اللہ کی محبت مل گئی، اللہ اکبر کیا اعلیٰ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ آپ جانتے ہیں کہ قحط کا زمانہ آیا، بادشاہت ان کو ملی، اور قحط کے زمانے میں حکومت وقت اپنی طرف سے فی آدمی کو غلہ دیتے، راشن شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا، کہا جی مجھے بھی راشن۔ اب راشن کی جتنا پیمانہ اور مقدار متعین تھی اتنا اس کو دے دیا۔ ان کارندوں سے کہنے لگے یار مجھے اور دو، کہ نہیں بھی حکومت وقت کی طرف سے اتنا پیمانہ دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ کہ نہیں یار مجھے اور دو۔ کہا اگر تمہیں اور لینا ہے تو یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، تو بادشاہ یوسف فیصلہ کر دے گا تو تمہیں اور مل جائے گا۔ وہ نوجوان وہاں چلے گا، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجھے غلہ چاہیے۔ کہا کہ تمہیں ملا نہیں؟ کہا جی مل گیا، مجھے اور چاہیے۔ آپ نے کہا بھئی ہم نے تو اتنا ہی پیمانہ متعین کر رکھا ہے کیونکہ پورے ملک کو چلانا ہے۔ کہا نہیں جی نہیں مجھے اور چاہیے۔ فرمایا چلو بھی اس کو ایک پیمانہ اور دے دو۔ ایک پیمانہ اور دے دیا، لیا، دیکھا، کہا جی اور چاہیے۔ وہ کہتا بھائی بس کرو، پہلے ہم نے ایکسٹرا دے دیا آپ کو، سب کو جو معیار متعین کہ اس سے زیادہ دکھا جی نہیں آپ مجھے اور چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے پورے ملک کو چلانا ہے۔ کہا کہ اگر پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں
آپ مجھے بہت زیادہ دیں گے، اس سے زیادہ دیں گے۔ اچھا، آپ نے غور سے اس کو دیکھا؟ بھئی نہیں، میں نے تجھے پہچانا نہیں، تو کون ہے؟ کہا کہ میں وہ ہوں کہ بچپن میں جب زلیخا کے محل کے 7 دروازوں سے آپ دوڑ کے نکلے تھے اور سامنے ایک عورت کے گود میں معصوم بچہ تھا، جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، وہ بچہ ہوں آج نوجوان ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام یہ سنا، اس کو سینے سے لگا لیا، فرط محبت میں اس کو چوما، کہا کہ بھی تحفے تحائف لے آؤ اور اس کو غلہ دو، یہ تو وہ ہے جسے میری پاک دامنی پر اس وقت شہادت دی تھی جب یہ معصوم تھا، اور میں 7 دروازوں سے پار ہو کر جب باہر نکلا تھا تو اس معصوم کی گواہی پر تو اللہ نے مجھے بچایا تھا۔ اگر یہ معصوم بھی گواہی نہ دیتا تو کیس جو زلیخا کا مضبوط تھا کہ ظاہر ہے کہ عورتوں پر مرد ہاتھ ڈالا کرتے ہیں، یہ بہت کم ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں پہ ہاتھ ڈالیں۔ اس سے میری گواہی دی تھی اس وقت پاک دامنی کی، اس کو اور جب یہ بات ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت وحی کی، اے یوسف تو اس بندے پر کتنا مہربان ہو گیا۔ کہا کہ رب الجزا میں اس لیے مہربان ہوا کہ اس نے میری شہادت کی گواہی دی تھی، پاک دامنی پر گواہی دی تھی، اس لیے میں اس پر مہربان ہو گیا۔ فرمایا کہ دیکھ تو اب اس بندے پر کتنا منظور نظر بنایا، اس کو تو اس پر قربان ہو رہا ہے، اسے تیری پاک دامنی پر، تیری پاک دامنی اور عفت پر اسے گواہی دی، تو نے اس کے تحفے تحائف کھول دیے۔ کل روز قیامت میں وہ شخص جو دنیا میں میری وحدانیت اور محبت کی گواہی دے گا، کل روز قیامت میں جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دوں گا۔ تو نے اپنی بساط کے مطابق جی بھر کے اس کو دیا، اور کل یہ وہ شخص جو دنیا میں میری وحدانیت اور میری محبت پر گواہیاں دیتا رہا، کل روز قیامت میں آئے گا تو میں اپنی شان کے مطابق اس کو نوازوں گا۔ تو دنیا میں انسان اپنی بساط کے مطابق کرتا ہے، اور اللہ اپنی طاقت کے مطابق کرے گا، اور اللہ کی بادشاہی کا عالم کیا ہے۔ اب اللہ کی محبت کے 2 تقاضے، ایک تو یہ کہ اس کا ذاکرین ذکر کر رہے ہیں، اور دوسرا تقاضا اس کی اداؤں پہ مر مٹنا، اللہ کی اداؤں پہ مر مٹے۔ اللہ کی ادائیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، تو مریں گے کیسے، مٹیں گے کیسے؟ اب عاشق کی حق کی محبت ادا کیسے کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا معیار دنیا کے اندر اتار دیا، ایک اسوہ حسنہ دنیا کے اندر اتار دیا۔ یہ جو ذات نبی ہے یہ میں نے دنیا میں اتار دی، اس کی ادائیں سمجھو میری ادائیں ہیں، ان کے اداؤں پہ مٹو گے تو سمجھو تم مجھ پر مٹ رہے ہو۔ یہ کھاتا کیسے ہے ویسے کھا کے دکھا دو، یہ نبی پیتا کیسے ویسے پیا کرو، یہ نبی سوتا کیسے ویسے سویا کرو، یہ پہنتا کیسے اس طرح پہنا کرو۔ اس کی سنت و اداؤں پر تم مر مٹو گے تو اس کا مطلب تم نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ جب میری محبت کا حق ادا کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں۔ اس لیے قرآن میں کہہ دیا، قل اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی، تو پھر میری سنتوں کی اتباع کرو۔ نبی کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، گفتار و رفتار کیا ہے، اخلاق و کردار کیا ہے، نشست و برخاست کیا ہے، والدین سے رویہ کیا ہے، بہن بھائیوں سے رویہ کیا ہے، بحیثیت تاجر رویہ کیا ہے، بحیثیت سپہ سالار شان کیا ہے، بحیثیت امام کیا ہے، بحیثیت خطیب کیا ہے، جو حیثیت انسانی زندگی کی ہے اس نبی کی ان حیثیتوں کو دیکھتے چلے جاؤ، نبی کی جس طرح ادا ہے اسی ادا پر مٹتے چلے جاؤ۔ اللہ فرماتے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ اس لیے کہ تم نے میرے محبوب کی ادا پہ مٹے تو میں نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا، اور جب محبوب بنا لیا تو یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہوں کی معافی، اور انسان یہ تو چاہتا ہے کہ گناہوں کی معافی ہو جائے، کیونکہ گناہ سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، چھوٹے بڑے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، تو لیکن گناہوں کی معافی ایک ہی راستے میں ہے، فرمایا نبی کی سنتوں کی اتباع کرو۔ نبی کو اسوہ حسنہ بنا دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس یہ بہترین نمونہ تمہاری زندگی کے لیے۔ کھانا کیسے ہے، نبی کو کھاتے دیکھو، پینا کیسے ہے، نبی کو پیتے دیکھو۔ یہ نہ کہو جی جیسا دیس ویسا بھیس، چھوڑو یار امریکہ میں لوگ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، یار کوئی بات نہیں ایسی کھائیں۔ حالانکہ نبی کی شریعت آپ کو کھانے سے منع نہیں کرتی۔ آپ چھری کانٹے سے کھانا چاہتے ہیں، آپ چھری کانٹے سے کھائیے، لیکن آپ چھری کو الٹے ہاتھ میں پکڑ لیجئے، کانٹے کو سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیجئے۔ اگر آپ کو ایسا ہی کرنا ہے تو بس اتنا سے کیجئے، آپ الٹے ہاتھ سے کاٹ کے سیدھے ہاتھ سے کھائیے۔ آپ بالکل ٹو بٹو یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، الٹے ہاتھ میں کانٹا سیدھے ہاتھ میں چھری کر کے اور الٹے ہاتھ سے کھائیں؟ اوکے جی گورے الٹے ہاتھ سے کھا کے چاند پہ پہنچ گئے، تو اس لیے ہم الٹے ہاتھ سے کھا کے کہاں پہنچیں گے؟ آپ کہیں بھی نہیں پہنچیں گے، کیونکہ ہماری کامیابی کا راستہ الگ ہے۔
بس الگ راستے پہ چلتی ہے، ریل گاڑی الگ راستے پہ چلتی ہے. ریل گاڑی اگر سڑک پہ لے آئیں گے تو دھنس جائے گی. ہماری کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و سنت کی پٹڑی میں رکھی ہے. قرآن و سنت کی پٹڑی پر آپ کی گاڑی چلے گی تو منزل پہ پہنچے گی. اگر اس ریل گاڑی کو اٹھا کے آپ نے سڑک پہ رکھ دیا تو وہاں دھنس جائے گی. ان کی کامیابی کا راستہ الگ ہے، ہماری کامیابی کا راستہ الگ ہے. اس لیے کہ بننے والے میں جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمہ پڑھتے ہی آپ کا سٹیٹس اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بدل گیا ہے. دنیا کے انسان کوئی بھی کمٹمنٹ کرتا اس کا سٹیٹس بدل جاتا ہے. یہاں سٹیٹس بدل گیا جب ہم نے کہہ دیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، تو ہماری زندگی کا سٹیٹس بدل گیا. اللہ نے ہماری کامیابی کا راستہ الگ متعین کر دیا. اب آپ قرآن سنت کے راستے سے چلو گے، اب تمہارے لیے کامیابی ہے. اگر نبی کی سنتوں کی اتباع کرتے چلے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا. تبھی امام غزالی فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حق ہیں اس امت کے اوپر. ویسے 23 لکھے انہیں 23، لیکن ان 23 کو سمیٹتے تو 4 حق بنتے ہیں. پہلا حق محبت ہے، دوسرا حق عقیدت ہے، تیسرا حق اطاعت ہے، اور چوتھا حق نصرت ہے. فرمایا یہ 4 حق ہر امتی کی گردن پر ہے جو نبی کا اس کو ادا کرنا ہے. ایک تو محبت کمال کی کرے، دوسرا عقیدت کمال کی کرے، تیسرا اطاعت کمال کی کرے، اور چوتھا اس کی نصرت یعنی نبی کی دین کی نصرت کمال کی کرے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 4 حق ادا کر کے دکھائے. محبت ایسی کی، اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابو مسعود ثقفی جو کفار و مشرکین کا نمائندہ بن کے گیا کہ جاؤ مذاکرات کر کے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نبوت کا نظارہ دیکھ کے آؤ. ابو مسعود ثقفی خود کہتا ہے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیا دیکھا ہے، زور کی نماز کا وقت آپ وضو فرما رہے ہیں اور یہ نظارہ کیا دیکھ رہا ہے، صحابہ پروانوں کے ارد گرد ہیں، پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، فضا میں پانی لے رہے، اپنے بدن سے مل رہے ہیں، چہرے پہ مل رہے ہیں، اور کسی کو نہیں ملتا تو دوسرے کے گیلے بدن سے ہاتھ ملتے ہیں. کپڑوں پہ آپ تھوک فرماتے، تھوک فضا میں لے لیتے ہیں، تھوک کو کپڑوں سے ملتے ہیں. وہ یہ نظارہ دیکھ کے حیران کہ یار میں نے قیصر کسریٰ کے بادشاہ دیکھے ہیں، یار ایسی محبت، اس کے وضو کا ایک قطرہ زمین پہ گر نہیں دے. امام بخاری نے روایت نقل کی باب الوضو کے اندر کہ وضو آپ کر رہے ہیں اور صحابہ ایک قطرہ نہیں گر دے. اب یہ واپس آیا مکے. ابو جہل نے کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ اے مشرکین مکہ، اے سرداران قریش، رب کعبہ کی قسم میں نے قیصر کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں لیکن محمد جیسے بے تاج بادشاہ نہیں دیکھا. محمد جیسے بے تاج بادشاہ نہیں دیکھا. اس کے چاہنے والے پروانوں کی اس کے ارد گرد امڑتے ہیں، وہ وضو کرتا ہے اس کے پانی کا قطرہ زمین بھی گرنے نہیں دیتے، وہ کلام کرتا ہے ان سب پر ایسا سکوت طاری ہو جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے یہ پتھر کے ڈھیر پڑے ہیں، پرندے پتھر سمجھ کے ان کے سر پہ بیٹھ جاتے ہیں. کہا کہ ایسی محبت اور ایسی اطاعت، کہا کہ میں نے قیصر کسریٰ کے دربار میں نہیں دیکھی. چاہے نبی کلام فرماتے تو صحابہ ایسے خاموش کہ پرندے سمجھتے پتھر کے ڈھیروں پر آگے بیٹھ گئے. سانس کی آواز بھی ادب کے خلاف سمجھی جاتی ہے، رسول اللہ کلام فرما رہے. یہ محبت کر کے دکھائی صاحب نے. اور عقیدت، اللہ اکبر، غزوہ احد ہو رہا ہے، تیر برسے ہر طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جو مجھے کفار کے تیروں سے بچائے؟ یہ اعلان فرمایا. ابو دجانہ صحابی دوڑتے ہیں، آپ آگے صاحب، اور آ کے آپ کو یوں ڈھانپ دیا اور آپ کی کمر پہ تیر لگ رہے. تو نبی نے کہا ابو دجانہ تو میری طرف منہ کر کے کیوں کھڑا ہے؟ تو سینہ کفار کی طرف کھڑا کر کے کھڑا ہو. اور میں کہا اے اللہ کے حبیب، جی تو یہی چاہتا تھا کہ سینہ سپر ہو کے سینے پہ تیر کھاؤں اور آپ کو یوں ڈھانپوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں میں پیٹھ آپ کو دوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میں پیٹھ دشمنوں کو دوں گا اور دل آپ کو دوں گا. یعنی ایسی جنگ کے موقع پہ بھی عقیدت کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ نہیں کر رہے، پیٹھ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو سینہ دیا ہے اور پیٹھ پہ تیر کھا رہے ہیں. یہ ابو دجانہ غزوہ احد کے اندر یہ عقیدت. تو اس لیے صحابہ نے عقیدت کا حق ادا کر کے دکھایا. لہذا آج بزرگوں کے اندر سلسلہ چلتا ہے
یہ خانقاہوں میں سلسلہ چلتا ہے، پیر و مرشد کی طرف مرید پیٹ نہیں کرتا، الٹے پاؤں پیچھے جاتا ہے، الٹے پاؤں جاتا ہے تاکہ حضرت کی طرف پیٹ نہ ہو، جو بھی مقدس جگہ اس پیٹ۔ خیر اب تو کافی جو ہے نا مرید بھی کافی بے ادب ہو گئے ہیں، وہ کہتے یار بس کوئی نہیں، بہت ہو گیا۔ نہیں، ادب، الادب شجر والعلم ثمر، ادب درخت ہے، درخت، والعلم ثمر، اور جب وہ علم جو اس کا پھل ہے، فَإِن لَمْ يَكُنْ شَجَرٌ فَلَيْسَ لَهُ ثَمَرٌ، اگر درخت نہیں ہوگا تو پھل کہاں سے آئے گا؟ طلبہ بھی یہاں موجود ہے ماشاءاللہ۔ ادب، بیٹا ادب کا دامن ہاتھ نہ چھوڑنا، ادب ایسی چیز، الادب شجر والعلم ثمر، اساتذہ کا ادب، اساتذہ کا ادب۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں اساتذہ کی پیٹ کرنے سے بھی بچا کرو، حتی الامکان کوشش کرو کہ استاد جی کی پیٹ نہ ہو، ادب، کیونکہ نبی کی طرف صحابہ پیٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ ادب کا حصہ ہے، بزرگ بڑے ہیں ان کی پیٹ نہیں کریں، احتیاط، کیونکہ یہی چیزیں اللہ کے اکاؤنٹ ہوتی ہے ادب میں۔ تو عقیدت ایسی صحابہ نے کر کے دکھائی، اطاعت، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر فرماتے اجلسوا ایھا الناس، اے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ نماز ختم ہونے کے بعد بعض لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، آپ نے یہاں مسجد بیٹھ کر اجلسوا ایھا الناس، اے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باہر تھے، مسجد سے آ رہے تھے، ابھی تو ابھی جوتوں میں ہی تھے، یہ آواز کان میں پڑی، وہیں بیٹھ گئے جوتوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ خیر آپ نے ساری تقریر کی، کرنے کے بعد بلایا ابن مسعود ادھر آؤ، کہا کہ تم وہیں جوتوں میں کیوں بیٹھ گئے باہر مسجد؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اجلس الناس، بیٹھ جاؤ، تو میں نے سنا تو بیٹھ گیا۔ کہتا نہیں میں تمہیں نہیں کہا تھا، یہ جو مسجد کے اندر لوگ پیچھے کھڑے انہیں کہا تھا۔ کہا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کی آواز جب میرے کان میں آئی اجلسوا ایھا الناس، اے لوگوں بیٹھ جاؤ، پھر میرے گھٹنوں میں تاب نہیں تھی کہ محمد کے حکم کے خلاف آگے چل سکتا، میں وہیں بیٹھ گیا۔ یہ اطاعت کر کے دکھا، حق ادا کیا، اطاعت، تبھی تو پھر رشک ملائکہ بنے۔ اور چوتھی نصرت، نبی کے دین کی، نبی کی نصرت، اور صحابہ نے جو نصرت کر کے دکھائی آپ جانتے ہیں۔ مکہ مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، قبر افریقہ کے اندر ہے، ہندوستان کے اندر ہے، سری لنکا کے اندر ہے، دنیا مصر اور بغداد کے اندر ان کی قبریں، پوری دنیا پیدا وہاں ہوئے، قبریں ان کی وہاں بن گئی۔ کیوں کہ نبی نے کہہ دیا تھا میرے یہ کلمہ پوری دنیا کے اندر پھیلا دو میرے پیغام کو۔ پھر انہوں نے پھر 50,000 کی مسجد نبی کی نماز نہیں دیکھی، 1 لاکھ کی بیت اللہ کی نماز نہیں دیکھی، سب کچھ قربان کر دیا، گھر بار قربان کر دیا، جنگلوں میں افریقہ کے نکل گئے، اس نے محمد کا کلمہ پہنچانا، وہیں پہ زندگیاں دے دی، وہیں قبریں بن گئی۔ ایسے ہی نصرت کی ہے، کل روز قیامت میں رسول اللہ خوش ہو جائے گا، یہ نصرت۔ اور آج ظاہر ہے ہمارے پاس یہ سارے آپشن موجود ہیں، محبت بھی انتہا کی کر کے دکھاؤ، عقیدت بھی انتہا کی کر کے دکھاؤ۔ ظاہر ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ اس کو نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کے منہ مبارک تو دنیا میں موجود ہیں، کیونکہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ تقسیم کر دیے تھے اور وہ چلے آ رہے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں آج۔ تو شاہ عبدالحق فرماتے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے منہ مبارک آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، تو فرمایا یہ سوچ کے مجھے اتنی تسلی اور ٹھنڈک ملتی ہے کہ کسی چیز سے اتنی تسلی نہیں ہوتی کہ رسول ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ منہ مبارک کی زیارتیں بھی لوگ کرتے ہی ہیں، اب آپ کو زیارت نہیں کرنی اس کی توہین نہ کرو۔ بہت سے بے احتیاط لوگ آج یہاں سارا فراڈ شراڈ ہے، یہ دیکھو یہ پیسہ بٹورنے کی بات ہے، ابھی منہ مبارک یہ کہاں سے آ گئے اس کے بعد؟ بھائی نہیں، وہ تو صحابہ میں تقسیم ہوئے ہیں اور کہاں کہاں پہنچے، ہو سکتا وہ صحیح ہوں۔ اسے حضرت حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا خاموشی اختیار کرو، کہیں انکار نہ کر بیٹھو، وہ سچے منہ مبارک کو آپ انکار کر بیٹھے آپ کی پکڑو گے، کیونکہ جز کا انکار فرمایا کل کا انکار ہوتا ہے، نبی کے بدن کا جز ہے وہ منہ مبارک، وہ جز کا انکار کل کا انکار ہے، فرمایا خطرے میں پڑ جاؤ گے، اس سے پہلے چپ رہو، بے ادبی نہ کرو، جہاں اگر رونمائی وہاں دیکھنے نہیں جانا نہ جاؤ، لیکن وہاں باتیں نہ بناؤ،
بعض بک بک کرنے لگتے ہیں، آج یہ سب فراڈ ہے، دکانداری ہے، پیسے کما رہے ہیں۔ بھائی یہ تمہیں یہ کون سے خدائی فوجدار بنا ہے؟ خاموش ہے، یہ بے ادبی، اور اگر واقعی صحیح ہوئے تو کل پکڑ ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ تو یہ ادب، تو عقیدت ایسی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، محبت، اور پھر اس کے بعد اطاعت، اور ظاہر رسول اللہ کی سنتیں، آپ کے احکام ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ پھر نصرت، سب سے بڑی نصرت، اور نصرت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت، مدارس کی شکل میں، مکاتب کی شکل میں، مساجد کی شکل میں، آج دنیا کے اندر جو دین کے شعبے کام کر رہے ہیں، دعوت تبلیغ کی شکل میں، جس کی بھی نصرت کر سکتے اس کی نصرت کرو، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی نصرت ہے، اس لیے اس کی کوشش کرو۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسی ہی محبت، ایسی اطاعت اور ایسی نصرت اور عقیدت میں نصیب فرما دے جو صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کی، اور عشق ایسا ہو کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ بائیں اس کو کہتے ہیں، یہ کل 41 ہے، 41 ہیں، لیکن ان کا عنوان 40 اسما کہلاتا ہے، یعنی 40 اسما۔ یہ 40 انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے یہ اسما عطا کیے تھے، اور یہ اسما اللہ نے اپنی اسم ذاتی کے طور پہ کیے تھے، یہ اللہ کا اسم ذات ہے جو ایک نبی کو دیا گیا تھا، اور اس نام کے ورد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی تربیت فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا آدم علیہ السلام سے لے کے نیچے مخصوص بہت سے انبیاء جن میں یہ 40 اسما تقسیم کیے گئے، ان کو اسماء 40 کہتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے انبیاء کی تربیت ہوا کرتی تھی اور روحانی مراتب وہ طے کرتے تھے، یہ وہ اسماء ہیں۔ لہٰذا وہ ان کو اسماء ذاتی کے طور پہ دیے تھے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے اور خاتم النبیین کا ٹائٹل آپ کو نصیب ہوا، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اسماء ذاتی، اسماء صفاتی کے طور پہ دیے، اور اپنا نام اللہ وہ اسم ذات کے طور پہ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو اسم جلالہ کہتے ہیں، تو یہ اسم جلالہ جو ہے اللہ، یہ اسم ذاتی کے طور پہ آپ کو دیا گیا، اور ان جو نبیوں کو ذاتی طور پہ دیے تھے وہ آپ کے لیے صفاتی طور پہ عنایت کر دیے گئے۔ تو یہ وہ اسماء ہیں، بڑی عجیب اس کی برکات ہیں۔ چنانچہ اس لیے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سر مکتوم کے اندر ان اسماء کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر نبی کی یہ کوئی تقسیم کیے گئے، اور وہ نبی اس کا ورد کرتا تھا، اور وہ اپنے مراتب عالیہ پر آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو لہٰذا سب سے پہلا نام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو ان کے ساتھ سانپ کو اور اسی طریقے سے مور کو بھی نکالا گیا، کیونکہ سانپ اور مور کی ریشہ دوانی سے ہی ابلیس جنت کے اندر پہنچا تھا اور سارا وہ اغوا ہوا تھا، تو ان کو بھی زمین پہ پھینکا گیا۔ تو آدم علیہ السلام زمین پہ جب آئے تو بڑے افسردہ اور متاسف رہتے تھے کہ بھی جنت مجھ سے چھوٹ گئی، اللہ کی قربتیں چھوٹ گئیں، اب یہ دنیا کے جنگل بیابان میں، تو جنگلوں میں بیابان میں روتے زار و قطار روتے پھرتے رہتے تھے۔ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں جاؤں، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے آسمان سے زمین پہ گرا دیا۔ اسی آہوزاری کے اندر پھر رہے تھے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی آہوزاری ان کی پسند آ گئی، اپنی فضل و رحمت کرنے کا ارادہ کیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 350 سال تک روتے رہے۔ چونکہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں 350 سال تک آدم روئے۔ جب فضل و عنایت اللہ کی ہوئی تو آدم علیہ السلام کی نظر مور پر پڑی۔ مور کے جو پر وہ مور پھیلاتا ہے نا، تو وہ خوبصورتی سے اس پر پھیلائے، تو اس پروں پر جب نظر پڑی تو اس کو دیکھتے ہی آپ کے اندر ایک خاص الہام پیدا ہوا، اور ایک قوت باطنیہ آپ کے اندر ظاہر ہوئی۔ اس قوت باطنیہ سے آپ نے وہ اپنا وہ نام اخذ کر لیا جو نام ابھی میں بتانے والا ہوں، وہ نام آپ نے اخذ کر لیا۔ جیسے وہ نام اخذ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے کیا ہوا کہ عالم بالا کے سارے پردے ہٹ گئے، اور آدم علیہ السلام کو اپنا اصل مقام نظر آ گیا جو ان کے لیے متعین کیا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کے آدم علیہ السلام خوش ہو گئے کہ بھی اللہ نے مجھے جنتوں سے پھینکا تو ہے، لیکن نہیں، اللہ نے ہمیشہ کے لیے مجھے ایسے نہیں رکھا، میرے لیے اللہ نے وہ مقام بنا رکھا ہے۔ تو مقام کو دیکھ کر آپ خوش ہو گئے، اور اتنے خوش ہوئے کہ اس کو بہت کثرت سے پڑھنے لگے، اتنی کثرت سے پڑھنے لگے کہ جو ملائکہ اللہ نے ان ناموں کے لیے متعین کر رکھے ہیں، ان ناموں کی خدمت کے لیے، ان ناموں کی جو ہے روحانی ترقی کے لیے، وہ ملائکہ آدم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔
اور ہر مشکل میں آدم علیہ السلام کو مشورہ دینے لگے اور ہر بات میں رہنمائی کرنے لگے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو کوئی بات پوچھنی ہوتی ان ملائکہ سے پوچھتے۔ اس طریقے سے وہ تعلق قائم ہو گیا اور آدم علیہ السلام وہ اس کا ورد کرتے رہے، یہاں تک کہ ایسا نظم قائم ہو گیا کہ جب بھی دل کرتا تھا یا افسردہ ہوتے تھے اس قربت سے دوری کی وجہ سے، تو یہ اس کا ورد کرتے تو عالم بالا پہ وہ مقام ان کو نظر آ جاتا تھا، وہ اس مقام کو اپنے دیکھ کے ان کو خوشی اطمینان ہو جاتا۔ یہ وہ نام ہے جو آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے عطا کیا گیا، اور پھر انہوں نے جب کثرت سے پڑھا اس سے اللہ تبارک و تعالی ان کی پرورش کی، ان کی روحانی پرورش اور ترقی کے مدارج اسلام کی برکت سے طے ہوتے چلے، اور وہ نام ہے سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء و وارثہ و رازقہ و راحمہ یا سبحانہ۔ اگر یہ ہماری ٹیم والے سکرین پہ دکھا سکتے ہوں تو سکرین پہ بھی دکھایا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو آسان ہو، کیونکہ لمبا نام ہے سبحانک لا الہ الا انت، جیسے ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو سبحانک پہلے ہے سبحانک لا الہ الا انت، پھر اس کے بعد یا رب کل شیء و وارثہ و رازقہ و راحمہ یا سبحانہ، کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یا رب کل شیء ہر چیز کو اے پالنے والے، وارث اور اے ہر چیز کے وارث، و رازق اور ہر چیز کو رزق دینے والے، و رحیم اور ہر چیز پر رحم کرنے والے، اس کے بعد کہ یا سبحانہ اے پاک ذات۔ یہ وہ مبارک نام ہے جو آدم علیہ السلام کو ملا اور ان کی اللہ نے پرورش کی، اور اس کے بڑے عجیب و غریب فضائل ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نام ہر پیغمبر کو بطور اسم اعظم ملا، جو ظاہر ہے اس سے ان کے طریقے مدارج ہوئے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کا ایک سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ کوئی دینی یا دنیاوی کوئی بھی آپ کی مہم، کوئی حاجت، کوئی مشکل آپ کو درپیش ہے تو آپ نے اس کا ورد شروع کرنا ہے اتوار کے دن سے، اتوار کے دن طلوع شمس کے وقت، جیسے طلوع شمس ہوتا ہے طلوع شمس کے وقت ظاہر ہے کہ نماز پڑھنا منع ہے، ذکر کی اجازت ہوتی ہے، اس وقت آپ نے اس کا ورد شروع کرنا ہے، اور یہ 24 ٹائم پڑھنا ہے، 24 ٹائم پڑھنا ہے، اور اول آخر ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اس کو بسم اللہ ملا کے پڑھنا، یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین تک۔ اس کے بعد یہ اس کا ورد کرنا 24 ٹائم، ورد کرنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین تک۔ یہ مکمل کرنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، دعا کے اندر ظاہر ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، درود شریف پڑھا جائے گا، اور درود شریف کے وسیلے سے اللہ سے اپنی حاجت مانگنی ہے۔ تو یہ آپ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کریں گے، کسی بھی قسم کی حاجت اور ضرورت ہوگی اللہ غیب سے پوری کر دیں گے، بھلے دینی ضرورت ہو بھلے دنیاوی ضرورت ہو، زبردست آپ کو جس کا ثمرہ نظر آئے گا۔ یہ اس کا فائدہ ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کی جو پیشی ہے حاکم وقت کے سامنے یا بادشاہ جو ہے وہ سلامت کے سامنے، یا یہ کہ یعنی قاضی عدالت کے سامنے پیشی ہے، یا کسی بڑے کے سامنے پیشی اور خطرہ ہے کہ وہ آپ پر ناراض ہوگا، یا آلریڈی آپ پہ ناراض اور آپ اسے بلا لیے طلبی کر لیا جاؤ، اب آپ پریشان ہیں، تو کوئی پریشان نہ ہو، یہ زبردست یہ اسم ہے، اس کا ورد کریں، اس کا ورد اول آخر سورہ فاتحہ کا، یہ یاد رکھیں ان اسماء میں اول آخر سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے ایک ایک مرتبہ، ہاں درود شریف دعا کے اندر آپ پڑھیں گے، ورد کے اندر آپ نہیں پڑھیں گے، تو اول آخر سورہ فاتحہ پڑھ کے درمیان میں آپ نے یہ اسم 21 ٹائم پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھ کے تصور میں اس بادشاہ کی طرف پھونک دیں، یا یہ کہ اگر وہاں پہنچ گئے اور سامنے وہ ہے تو چپکے سے اس کی طرف دم کر دیں، تو دی بیسٹ کرنے کے بعد اب آپ پیش ہو جائیں، اب حیران ہو جائیں گے کہ جو آدمی اتنا وسیلہ تھا آپ پر مہربان ہو جائے گا، اس کے اندر یہ تاثیر۔ اور تیسری تاثیر یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا قلب اور باطن منور ہو جائے، تو آپ روزانہ کا 41 مرتبہ کا ورد اس کا جو پکا کر لیں، کسی بھی ایک نماز کے بعد یا تنہائی کا وقت رکھ لیں، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے یہ 41 ٹائم پڑھنا ہے، اور پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کرنا ہے اور دعائے خیر کر لینی ہے۔ یہ آپ جو ہے 41 ڈیز ہی کی نیت سے شروع کریں گے، انشاءاللہ 41 دن میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے باطن کو منور کر دیں گے اور آپ اس انوارات کو محسوس کریں گے۔ یہ عجیب اس کی تاثیر۔ اور ایک تاثیر یہ کہ اگر آپ کا محبوب یا مطلوب سرکش ہے، باغی ہو گیا ہے،
آپ کی بات نہیں سنتا، اطاعت نہیں کرتا، اب آپ اس کا اپنا مطیع و تابعدار کرنا چاہتے ہیں، اس کی زبردست تاثیر، کمال کی تاثیر۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بدھ کے دن آپ نہیں کرنا ہے، وینسڈے کو دن میں کوئی بھی وقت رکھ لیں، چاش کا وقت رکھ لیں، زور کے بعد کا وقت رکھ لیں، تو دن میں آپ نے جو ہے غسل کرنا ہے، غسل کر کے نئے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، اور جس ماحول میں آپ نے پڑھنا وہاں جو خوشبو پھیلا دیں، عود جلا لیں، عنبر جلا لیں، یا یہ کہ وہ اگربتیاں جلا، خوشبو ماحول میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد قبلہ رخ آپ بیٹھ جائیں۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پڑھنا آپ نے 121 مرتبہ، 121 ٹائم، 121 ٹائم پڑھنا ہے، اول آخر ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ پڑھنے کے بعد آپ کھانے پینے کی کچھ چیز اپنے سامنے رکھیں، اس کے اوپر دم کر دیں، وہ چیز کسی بھی طریقے سے اس مطلوب یا محبوب کو پلا دیں، کھلا دیں، پھر آپ تماشا دیکھیں انشاءاللہ۔ اب آپ محبوب ہوں گے، وہ عاشق ہوگا، ایسی تاثیر، کمال کی تاثیر۔ تو یہ عمل کریں، اور یہ جو آپ 11 دن کے اندر ہی آپ کامیاب ہو، اول تو ایک ہی دفعہ کافی ہوتا ہے، لیکن 11 دن اس کا میکسیمم ہے، 11 دن کے اندر انشاءاللہ مطلوب اور محبوب جو ہے آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، اور وہ سرکشی کسی بھی قسم کی وہ چھوڑ دے گا۔ جیسے اولاد آج کا نافرمان ہے، تو نافرمان اولاد کے لیے آپ کر لیں، اولاد کو کھلا دیں، سارے تابعدار ہو جائیں گے۔ یہ زبردست تاثیر۔ اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ آپ کا میراث کا مال دوسرے کوئی وارث ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، وہ آپ کو دے نہیں رہے، بڑے بھائی نے قبضہ کر لیا مثلا، یا چچا دبا کے بیٹھ گیا، اب باپ کی میراث آگے آپ کو بانٹ نہیں رہا، یا یہ کہ آپ کا مال کسی کے پاس امانت ہے، وہ اب دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ یا تو روز کا ختم 21 ڈیز کرنا ہوگا، تو ختم کی شکل میں کریں، اکیلا اگر نہیں پڑھ سکتا تو چند لوگ مل کے جو ہے اس کا ختم کریں، اور وہ پڑھا جائے گا 5000 مرتبہ، 5000 جی 5000 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ ہر بندہ پڑھنے سے پہلے اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور درمیان میں اس کا بھی شروع کر دے گا۔ لہذا اپنے بھی تسبیحوں کے حساب سے جو ہے وہ 5000 ورد پورا کر کے اس کے بعد دعا کر لیں۔ یہ 21 ڈیز کی نیت سے آپ نے شروع کرنا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس سے پہلے ہی آپ کا حق جو ہے وہ جو غاصب ظالم ہے آپ کو پہنچا دیں گے۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے، وہ یہ کہ آپ تسخیر سلاطین چاہتے ہیں، بادشاہ وقت میرا مسخر ہو جائے، یا صاحب منصب لوگ میری بات سنیں، وہ میں جو کہوں وہ کریں، تابع ہو جائیں، لیکن اس میں یہ ضرور رکھیں کہ خلاف شریعت اور خلاف جو ہے وہ سنت کو عمل نہیں ہونا چاہیے، یعنی جائز مقصد ہو کہ آپ سلطان کو اس لیے اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں